السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے کافی دنوں سے میرے دماغ میں گونج رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اس پہ میں ویڈیو بنانی شروع کروں، اور مجھے یہ بہت ضروری لگتا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو لازمی بناؤں۔ تو ٹاپک یہ ہے کہ اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے اب تک کئی لوگ تو ویسے چھوڑ گئے اس عمل کو، لیکن کئی لوگوں کو میں نے اب بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ کہ اکثر میں اپنے بچپن میں دیکھتی تھی، تب تو بہت زیادہ تھا کہ ہر گھر میں تقریباً عورتیں جمع ہوتی تھی، جس طرح سے قرآن خوانی کرواتے ہیں ایسے جمع ہو کے، اور وہ سنتی ہوتی تھی 10 بیبیوں کی کہانی یا 10 بیبیوں کا معجزہ۔ اور معجزہ آپ کو پتہ ہے کہ معجزہ صرف ہمارے نبیوں کے لیے ہے، عام انسانوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے، یہ صرف ہمارے نبیوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو معجزہ صرف ہمارے نبی جو تھے، نبی پیغمبر جو گزرے ہیں، یہ ان کے لیے ہوتے ہیں معجزات۔ تو یہ کہتے تھے لوگ اکثر کہ 10 بیبیوں کا معجزہ سننا ہے، 10 بیبیوں کی کہانی سننی ہے، اور عورتیں باقاعدہ جیسے قرآن خوانی کرتی ہیں اس طرح سے چادریں بچھا کے اور ادب احترام سے بیٹھ کے اور پوری توجہ سے سنتی ہوتی تھی کہ یہ 10 بیبیوں کی کہانی ہم سن رہے ہیں۔ تو میں چھوٹی تھی ظاہر ہے، تو میں اکثر دیکھتی تھی، اور مجھے اینڈ میں میں انتظار میں رہتی تھی کہ وہ 10 بیبیوں کی کہانی کب آئے گی، کیونکہ جو کہانی چل رہی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ 2 بھائی ہوتے ہیں، اور ان کے ایک امیر ہوتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے۔ تو ایک بھائی شہر میں مزدوری کرنے جاتا ہے، اور دوسرے بھائی کی جو بیوی ہوتی ہے بہت مغرور ہوتی ہے، اور اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے دولت کی وجہ سے بہت مغرور ہوتی ہے۔ تو وہ جو بھائی گیا ہوتا ہے مزدوری کرنے، اس کی بیوی کو خواب آتا ہے کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ سنو، 10 بیبیوں کی کہانی سنو اور تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی، اور موتی چور کے لڈو بانٹنا نیاز کے، اور آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو وہ جب صبح اٹھتی عورت تو وہ یہی کرتی ہے، 10 بیبیوں کی کہانی سنتی ہے۔ اب اس میں یہ نہیں بتایا کہ 10 بیبیوں کی کہانی کون سی ہے، اور سٹوری اسی عورت کی چل رہی ہے، اور 10 بیبیوں کی کہانی کون سی ہے یہ کچھ بھی نہیں پتا۔ جو ان کو خواب میں بی بی نے بتایا تھا وہ کون سی کہانی تھی، یہ میں اس تجسس میں بیٹھی ہوتی کہ اب وہ کہانی سنیں گے، مگر پوری سٹوری ختم ہونے کے بعد وہ کہانی کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ تو وہ عورت جاتی ہے اپنی جٹھانی کو دینے لڈو، تو وہ پھینک دیتی ہے۔ تو اس کے بعد صبح اٹھتی ہے تو اس کے بچے مر جاتے ہیں، دولت ختم ہو جاتی ہے، غموں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ غریب ہو جاتے ہیں۔ پھر کافی مشکلات جھیلنے کے بعد اس عورت کو وہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ اس کے ہسبینڈ پوچھتا ہے کہ کیا کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس عورت کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے یہ معجزہ نہیں سنا تھا، 10 بیبیوں کی نیاز نہیں کھائی تھی، تو اس وجہ سے ہم پہ یہ مشکلات آئی ہیں۔ تو میاں بیوی دونوں رو رو کے معافی مانگتے، اور موتی چور کے لڈو ریت کے بنا کے، تو وہ تھوڑی دیر بعد وہ ریت جو ہوتی ہے وہ موتی چور کے لڈو بن جاتے ہیں، تو وہ پھر کھاتے ہیں اور 10 بیبیوں کی کہانی سنتے، اور وہ 10 بیبیوں کی کہانی پھر نہیں کہیں سنائی، اور پھر یہ اسی چکر میں وہ ختم ہو جاتی، اور عورتیں اس قدر احترام سے ادب سے سن رہی ہوتی تھی کہ جیسے قرآن خوانی میں آئی ہوں۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال بڑے ہوتے بھی آتا تھا کہ یہ وہ والا کون سا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں خیر جب ہم بڑے ہوئے تو یہ سننے بند کر دیے کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ اسلام میں جب بھی ہم کوئی چیز نہیں داخل کریں گے تو وہ بدعت ہو جاتی ہے، کہ اپنی طرف سے ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا دین جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں اگر ہم کوئی اور چیز ایڈ کریں گے تو اسے شرک میں کہا جائے گا۔ تو یہ 10 بیبیوں کی یہ کہانی، معجزہ مولا مشکل کشا، اور اسی طرح کی کئی چیزیں ہیں جو ہماری بہنیں بڑے ذوق و شوق سے اور ادب احترام سے سنتی ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کے بجائے آپ قرآن خوانی کریں، خود قرآن پاک پڑھیں، خود قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورۃ رحمان کی تلاوت کریں، تو اس سے آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی، اور آپ کو بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا۔
بجائے اس کے کہ آپ 10 بیویوں کی کہانی یا اس طرح کی باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کریں، تو آپ یہ کریں، یاسین سورت پڑھیں، کوئی اور سورت پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کوئی آپ کے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اگر ان میں سے آپ کسی چیز ہر چیز کے بارے میں اللہ پاک کے جو نام ہیں ان کا ہر نام کا جو ہے الگ الگ فائدے ہیں، آپ ریسرچ کر کے دیکھیں، کوئی بھی نام ہے جیسے یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ، یا رحمن، یا رحیم، آپ سرچ کر کے دیکھیں، ہر نام کے کسی نہ کسی چیز کے لیے فائدے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گی کہ اگر آپ لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور ہر گناہ کی معافی ہو جاتی، مگر جو شرک ہے اس کی بالکل بھی معافی نہیں ہوتی، اور ہمیں چاہیے کہ خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ اور اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس کو یقین نہیں ہے ایسی چیزوں پہ، یہ ہے وہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا، اگر کسی ایک بندے نے بھی میری بات سے اتفاق کر لیا اور یہ عمل چھوڑ دیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ثواب دیں گے۔ تو بہنوں، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔